کورٹ کا پوائنٹ 2 یا 3 ہے کہ جو کرپشن ہے وہ صحافت کا سب سے بڑا جرم ہے. اگر آپ جو ایکسیپٹنگ برائب از دا گریوسٹ کرائم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاہور میں آپ کو پتہ ہے کہ صحافتی تنظیموں کے الیکشن ہو رہے ہیں. تو اس وقت ہماری خوش قسمتی ہے مظہر عباس صاحب کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں مظہر صاحب یہ جو صحافتی تنظیمیں ہیں اپنے مقاصد پورا کر رہی ہیں؟ دیکھیے یہ جو لاہور شہر ہے اس کی بڑی تاریخ ہے. صحافتی تحریک کے حوالے سے بڑی تاریخ ہے. یہ نثار عثمانی صاحب کا شہر ہے یہ، اور جن کے بارے میں ایک مرتبہ حسن نثار صاحب نے لکھا تھا کہ وہ لاہور کا فخر تھے. یہ IH راشد صاحب کا شہر ہے. یہ حبیب جالب کا شہر ہے. تو اس کی ایک بڑی تاریخ ہے اور اس لیے اس تاریخ کو مرتب پھر پنجاب یونین آف جرنلسٹ پاکستان کی سب سے قدیم صحافتی جو ہے تنظیم ہے. ایون قیام پاکستان سے پہلے کی تنظیم ہے. اور وہ جب پاکستان بننے کے بعد سندھ یونین آف جرنلسٹ بنائی گئی تو پھر پنجاب یونین آف جرنلسٹ ریوائیو ہوئی تھی. اس کے بعد جو ہماری تحریکیں تھیں اس میں اس زمانے میں جو لوگ تھے ان کے مقاصد بہت صاف تھے. اور اگر آپ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا آئین دیکھیں اور اس کا ضابطۂ اخلاق دیکھیں تو آج بھی وہ ضابطۂ اخلاق آج کی صحافت کی نشاندہی کرتا ہے. یعنی اس میں یہ لکھا ہوا ہے غالباً اس کا کورٹ کا پوائنٹ 2 یا 3 ہے کہ جو کرپشن ہے وہ صحافت کا سب سے بڑا جرم ہے. اگر آپ جو ایکسیپٹنگ برائب از دا گریوسٹ کرائم. تو انہوں نے اس وقت لکھا 1950 میں یہ بات. تو ہماری بدقسمتی سے صحافتی ڈیفینیشن ہی لوگوں کو صحافی کو نہیں پتہ. صحافت کی ایک صحافی کی جو تعریف ہے وہ بنیادی طور پہ یہ کہ اس کی آمدنی ذریعہ آمدنی صرف صحافت ہو. اگر آپ کا ذریعہ آمدنی صرف صحافت ہے تو آپ صحافی ہیں. اور اس کی جو بنیادی مقصد یہ ہے اس کا یہی ہوتا ہے کہ چونکہ اگر آپ کہیں اور سے بھی آپ کو پیسہ آ رہا ہے تو وہاں پھر کانفلکٹ آف انٹرسٹ آ جاتا ہے. اور صحافی کا صحافت میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ پھر آپ صحافت نہیں کرتے، آپ پھر کاروبار کرتے ہیں. تو صحافت کاروبار نہیں تھی، کاروبار ہو گئی ہے. میڈیا ہاؤزز، میڈیا مالکان ہمیشہ سے ایسے ہی تھے. ان کا جو قیام پاکستان کے بعد جو اخبارات نکلے اس میں زیادہ تر میڈیا ہاؤزز کا جو نقطہ نظر تھا وہ یہی تھا کہ جی جو انفارمیشن ڈپارٹمنٹ سے اشتہار آتا ہے تو ہم اس کے بدلے ان کی خبریں چھاپتے ہیں. تو یہ وہ تھا. لیکن جو عملی صحافت تھی، جو صحافی جو ہے وہ تھے، رپورٹرز تھے، جو ایڈیٹرز تھے، اور ایڈیٹر کا جو ادارہ تھا اس کی جو اسپرٹ تھی وہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن قائد اعظم نے قائم کیا تھا. اور قائد اعظم نے قیام پاکستان کے بعد جب ڈان اخبار ویکلی سے ڈیلی ہوا تھا تو اس کا جو پہلا ایڈیٹر انہوں نے رکھا تھا وہ ایک اینگلو انڈین تھا، پورٹن جوزف. تو اس وقت مسلم لیگ کے بھی بہت سے لوگوں نے یہ بات کی تھی کہ آپ نے، اور اس کا رجحان کانگریس کی طرف تھا. تو لوگوں نے قائد اعظم سے یہ پوچھا کہ جی آپ نے ایک ایسے شخص کو کیوں رکھا ایڈیٹر جس کا رجحان بھی ایسا ہے وہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ وہ ہندوستان کے 38 اخباروں کا ایڈیٹر رہ چکا ہے اور وہ جہاں نوکری کرنے جاتا ہے اس کی جیب میں اس کا استعفیٰ ہوتا ہے. اور اس پورے پیریڈ میں پورٹن جوزف نے بھی لکھا یہ تھا کہ پورے پیریڈ میں نہ قائد اعظم کی طرف سے مجھے کوئی فون آیا اور نہ مجھے، صرف انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ کے حوالے سے کوئی خبر آیا کرے تو، کیونکہ ظاہر پارٹی کا اخبار تھا.
تو قائد اعظم نے جو پروفیشنل جرنلسٹ ایڈیٹر کی بنیاد تھی وہ قائد اعظم نے رکھی اس میں. اور اس کے بعد جو بھی ایڈیٹرز رہے آپ دیکھیں اس زمانے کے جو ایڈیٹر تھے, چاہے وہ احمد علی خان ہوں, مظہر علی خان ہوں, یہ جو عزیز صدیقی ہوں, فیض احمد فیض ہوں, یہ سارے وہ لوگ تھے جو اصولوں کی صحافت کرتے تھے. اور جو پروفیشنل جرنلسٹ ایڈیٹر تھا اس کی وجہ یہی تھی کہ رپورٹر اگر کوئی خبر دے گا, اگر فرض کریں وہ خبر غلط ثابت ہوئی تو ایڈیٹر اس کا ذمہ دار ہوگا, کیونکہ ایڈیٹر کی نظر سے وہ ہوگی. وقت بدلتا گیا, ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن ختم کر دیا مالکان نے, ڈائریکٹر جو مارکیٹنگ تھے وہ ایڈیٹر بن گئے, مالکان خود ایڈیٹر بن گئے. تو اس کی وجہ سے ظاہر ہے ان کا کمرشل انٹرسٹ آ گیا, وہی کانفلکٹ آف انٹرسٹ. تو اب فلاں کی خبر نہیں چھپ سکتی, فلاں کی خبر نہیں چھپ سکتی. پہلے پروفیشنلی چیزیں روکی جاتی تھیں تو اس کا پروفیشنل ریزن ہوتا تھا, لیکن پھر آپ کمرشل انٹرسٹ آ گیا. پھر الیکٹرانک میڈیا کا زمانہ آیا, اس میں مارکیٹ اور بڑھ گئی. اس میں جہاں اخبارات کی سرکولیشن جو ہے وہ چند لاکھ تھی, پورے پاکستان کے تمام اخبار بھی ملا لیں تو ان کی سرکولیشن زیادہ سے زیادہ 10-15 لاکھ تھی. یہاں ایک ٹیلی ویژن چینل کی ویورشپ کروڑوں میں ہے. اسی طرح جو پھر جس طرح ایڈیٹوریل پیج ہوتا تھا اسی طرح آپ کے اینکرز آنے شروع ہو گئے. ان میں ایسے اینکرز آئے جن میں بے شمار اینکرز ایسے تھے جن کا صحافتی کوئی تجربہ نہیں تھا, لیکن ٹیلی ویژن اسکرین کا نام ہے. اسکرین پر آپ اپنی چیز کو کیسے پریزنٹ کر رہے ہیں یہ اہم ہوتا ہے. تو جو اچھی پریزنٹیشن دیتا تھا, جس کی آواز اچھی تھی, جو تاثر, تو ہمارے یہاں جو ہے وہ ٹیلی ویژن ایکٹر زیادہ پیدا ہوئے اینکرز کے بجائے. تو اس طریقے سے چیزیں جو ہے وہ ہو گئیں. اور اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ایک آدمی ایک اپنا خود ہی, نہ اس کے کوئی ایڈیٹر ہے, نہ اس کو کوئی چیک کرتا ہے, چیک کرنے والا ہے. وہ ایک یوٹیوب چینل نکالتا ہے, ایک ویلاگ نکالتا ہے, جو کہے صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے, اس کی ایک فالوئنگ بن جاتی ہے. کیونکہ دنیا بھر میں نگیٹیوٹی سیل ہوتی ہے. آپ جتنی نگیٹو باتیں کریں گے لوگ اس کو سنیں گے, اور تو اس سے آپ کی انٹلیکچل گروتھ ختم ہوتی گئی. انٹلیکچل گروتھ ختم ہوئی تو صورتحال یہی ہوئی کہ آپ بیٹھ گئے. آپ پہلے جو پولیٹیکل پارٹیز کے اخبارات ہوتے تھے وہ نہیں چلتے تھے, ان کی سرکولیشن نہیں ہوتی تھی. آج اگر آپ سوشل میڈیا پہ اپنا یوٹیوب چینل کسی پولیٹیکل پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں تو آپ کی لاکھوں میں فالوئنگ ہو گئی, آپ کو پیسہ مل رہا ہے, یعنی لیگلی بھی پیسہ مل رہا ہے, ایسا نہیں. لیکن کیا آپ جرنلزم کر رہے ہیں, یہ بنیادی سوال ہے. تو ہمارے یہاں صحافت کہیں کھو گئی ہے, صحافی لاپتہ ہو گیا ہے. اچھا, اس میں ایک سوال یہ ہے کہ آج بھی صحافتی تنظیمیں تو موجود ہیں جو آزادی اظہار پہ قدغن کے خلاف باتیں کرتی ہیں اور صحافی کارکنوں کے حقوق کے لیے آپ بھی اسی سلسلے میں لاہور میں. اب صحافتی تنظیمیں اس میں ابھی اس موجودہ سینیریو میں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ پہلے تو ایک ہوں. صحافتی تنظیمیں اگر ایک نہیں ہوئیں تو آپ حکومتوں کو جو ہے حکومتوں کے لیے یہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ آپ ان کے خلاف بول رہے ہیں تو وہ دوسری تنظیم کو سپورٹ کر دیتے ہیں, دوسری تنظیم کو جو ہے وہ کرتے ہیں. وہ اس لیے کہ آپ کے ڈویژن میں ایک ڈویژن ہوئی تھی, 78 میں ڈویژن ہوئی تھی, اس میں چلیں ایک آئیڈیالوجیکل لڑائی تھی ایک. حالانکہ اس وقت بھی جو بنیادی ڈفرینس ہوا تھا 78 میں وہ یہ ہوا تھا کہ پشاور میں میڈیم ہونی تھی, پشاور میں میڈیم ڈیلے ہو گئی. لیکن اس کی جسٹیفیکیشن اس لیے تھی ڈیلے کی, حالانکہ ہو بھی جاتی تو کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ تحریک چل رہی تھی. اور اس وقت کی حکومت, جنرل مجیب سیکریٹری اطلاعات تھے, محمود اعظم فاروقی صاحب وزیر اطلاعات تھے. ان لوگوں نے مل کے, جو دائیں بازو کے صحافی تھے, ان کو اس تحریک کو توڑنے کے لیے استعمال کیا. ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کی انہوں نے. تو اگر وہ صرف اختلاف یہ ہوتا ہے کہ میڈیم کی تاریخ میڈیم صحیح ٹائم پہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی تو سمجھ میں آتی تھی بات. اس کے لیے آپ کو جنرل مجیب سے ساز باز کی ضرورت نہیں تھی.
تو وہ ایک نظریاتی جو ہے وہ اختلاف ہوا تھا. حالانکہ اس زمانے میں سب ایک تھے. 70 کی ہڑتال دیکھ لیں, 10 دن پورے پاکستان میں اخبار نہیں نکلا تھا 10 دن تک. یعنی 10 دن بہت ہوتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایک اخبار نہیں نکلا. اس ہڑتال کو توڑنے کی کوشش کی گئی, ناکام ہو گئے. تو 78 میں کامیاب ہو گئے فوجی آمریت کی وجہ سے. پھر دوسری بڑی تقسیم ہوئی 2013 میں. وہ بھی جو ہے میرا خیال ہے وہ اگر اس وقت دونوں گروپس نے پی ایف یو جے کا آئین پڑھا ہوتا تو یہ تقسیم نہیں ہوتی, کیونکہ پی ایف یو جے کے آئین میں الیکشن بائی لاز میں وہ ریمیڈی دی ہوئی تھی. تو ہماری صحافتی تنظیموں کو ٹھنڈے دل سے, ٹھنڈے مزاج سے یہ غور کرنا چاہیے کہ جی چاہے آپ بڑی یونین ہو, کوئی دوسرا چھوٹی یونین ہو, لیکن اگر پی ایف یو جے 3, 4, 5 ہوں گی تو جو حکومت وقت ہے وہ اس کو استعمال کرے گی. آپ اس کے خلاف لڑیں گے, وہ 2 یونینز کو پیسہ کھلا کے ان کو ساتھ. تو لہٰذا اس کو آپ بہتر کریں. صحافیوں کی ٹریننگ, نئے آنے والے صحافیوں کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. ان کو صحافتی اخلاقیات سکھانے کی بہت ضرورت ہے چیزوں کو, اور صحافت کو واپس ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. جی, جس طرح آپ نے مظہر عباس صاحب کی گفتگو سنی, اور بنیادی طور پہ ایک مرکزی نقطہ ہے کہ تمام صحافتی تنظیموں کو ایک ہونا پڑے گا. جب تک ایک نہیں ہوں گی تو اسی طرح یہ اپنے حقوق بھی نہیں لے سکیں گے, اور مالکان ان کو اپنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے رہیں گے. تنویر احمد, ایشین نیوز, لاہور.